آقا کریم نے ارشاد فرمایا ذاقا طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، ایمان کا حظ، ایمان کا سرور، ایمان کا کیف اس شخص کو حاصل ہوگا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئی، ایمان کی لذت نصیب ہو گئی۔ اب اس رضا کا کیا معنی ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ معنی عام یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب اس کو رب مان لینا ہے۔ اسی طرح اس کو کہا جائے تیرا کس دین سے تعلق ہے، تو وہ اسلام کو ہی اپنا دین مانتا ہے۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ تیرا رسول کون ہے، تو اس کے لبوں پہ بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی تردد پہ نام حضور کا ہی آئے۔ تو یہ ہے اس کا معنی عام۔ لیکن یہاں جو ایمان کا ذائقہ، ایمان کا طعم حاصل ہونے کی بات کی گئی ہے، یہاں سے یہ معنی عام مراد نہیں ہے، یہاں معنی خاص مراد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا جو حق ہے اس حق کی طرح اس کو مانے۔ ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ تو جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتا، اس کے دیے گئے نظام کو عملاً قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ خالق حقیقی اس کو مانتا ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس کے دستے قدرت میں سمجھے۔ جب اس کی پناہ میں آ گیا ہے تو پھر کسی کا ڈر اور خطرہ کیسے رہا؟ جب اس کو خالق و رازق مان لیا ہے تو کسی کی دہلیز پہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ جب اس پہ توکل کر لیا ہے تو پھر اس کے پائے ثبات میں لغزش کیسے آئے گی؟ اور دوسری بات، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جب اسلام کو مان لیا تو اسلام پورا نظام زندگی ہے، تمہاری خوشیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تمہارے غموں کو نبھانے کا دستور کیا ہوگا وہ بھی تعلیمات دیتا ہے۔ یہ نکاح ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق اور یہ مسجد میں کر رہے ہیں، اور یہ جو بھنگڑا ڈال رہے ہیں یہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کا تقاضا تھا، اور تم قبیلے کو بھی راضی رکھتے ہو، رب کو بھی راضی رکھتے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا، ایک کو ہی راضی رکھنا پڑے گا۔ تو جب اسلام کو اس طرح مان لیا کہ جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگے تو سوچا اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کو اسلام میں سے اس کی تعلیمات نہ ملے تو پھر تو کہنا کہ اسلام کامل دین نہیں ہے۔ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا ایک مسئلہ ہے، تو اسلام اس کے بارے بتاتا ہی کوئی نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم نے رشتہ تلاش کیسے کرنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ تم نے پیغام نکاح کیسے بھیجنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ نکاح میں کتنے لوگ کم از کم شریک ہوں، گواہ کیسے ہوں، اسلام بتاتا ہے کہ تم اس کی خوشی کا اظہار کیسے کرو، جب نکاح کیا ہے تو اس وقت تم نے خرما کیسے لٹانے ہیں، اور شب زفاف کا صدقہ تم نے ولیمے کی صورت میں کیسے ادا کرنا ہے۔ اسلام تمہیں ایک ایک جزیہ بتاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو پہلے اپنا بایاں قدم آگے رکھے۔ جس طرح باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اولاد کو بتاتا ہے، تو فرمایا تم واش روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم آگے رکھو۔ کیوں؟ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اتنی چھوٹی چیزیں بھی، اتنی عام چیزیں بھی اسلام تمہیں بتاتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ کسی اور دھرم کو دیکھیں، کسی رواج کو دیکھیں، کسی ازم کی طرف نظر اٹھائیں اور کسی کلچر اور تہذیب کا سہارا دیں۔ ہماری تہذیب بھی اسلام، ہمارا کلچر بھی اسلام، سب کچھ اسلام ہے۔ تو جب ہم نے مان لیا اسلام کو تو پھر مان لیا، پھر ماننے کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، تو پھر اسلام کا مزہ آنا شروع ہوگا۔ تیسری بات، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے قائد ہیں، یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے مرشد اعظم ہیں۔ تو جب نظر ادھر جم گئی تو پھر کسی اور سمت نظر اٹھے گی؟ جب انہیں مان لیا، وہی ہادی اور رہنما ہیں، وہی مقصود ہیں،
وہ محبت کا مرکز ہیں، وہ عقیدتوں کا محور ہیں، ہر درد میں ہمارا دارو ہیں، علاج ہیں، چارہ ہیں، ہر مرض کی شفا ہیں، تو پھر کسی اور سمت نظر کیوں اٹھا کے دیکھیں گے؟ تو اگر ادھر بھی دیکھتے رہے اور کہا کہ نہیں ہم ادھر سے بھی کچھ لے لیں گے، تو اس طرح پھر ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ تو جب انہیں رسول مان لیا اور اس طرح مانا کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا